حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ اسلام کا جب شروع تھا، جب اسلام ابھی نیا نیا آیا تھا، تو اس دور میں نماز کے اندر بولنے کی اجازت تھی، لوگ نماز میں گفتگو بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ حکم آیا کہ نماز کے اندر بولنے کی اجازت نہیں ہے، گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ مجھے ابھی اس حکم کے نازل ہونے کا علم نہیں ہوا تھا۔ میں نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا، نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے میں نے نماز ادا کی، اور دوران نماز ایک شخص کو چھینک آ گئی۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ نبی کریم علیہ السلام تربیت کیسے فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص کو چھینک آ گئی، میں نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اب تمام صحابہ کرام جو نماز کے اندر تھے وہ تیز نگاہوں کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ ایسے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا شروع کیے، کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے چپ کروانا چاہ رہے ہیں، تو میں خاموش ہو گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو معلم کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اور نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے سزا دی۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر تربیت کرنے والا، آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا معلم میں نے آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں دیکھا، آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں آپ نے مجھے بلایا اور کوئی مجھے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، مجھے کوئی سخت جملہ بھی نہیں کہا، بلکہ نرم اور پیارے انداز میں فرمایا اے معاویہ نماز کے اندر گفتگو نہیں کرتے، یہ ہے تربیت۔ فرمایا نماز میں گفتگو نہیں کرتے بلکہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ انداز جس میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی، اور اس تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام نے دین اسلام کو نبی کریم علیہ السلام سے سن کر اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور اس امت مسلمہ تک من و عین وہ دین پہنچا دیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت تھی۔ آج ہم غور کریں، لوگ کہتے ہیں یار ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا، ہماری بات پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، لیکن وہ لوگ اپنے رویے پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے سمجھانے کا انداز کیسا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، سارے لوگوں کے درمیان اسے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوگا، اس سے اگلا بندہ سمجھنے کی بجائے ضد پر اتر آئے گا، وہ ضدی ہو جائے گا، تو فائدہ کے بجائے کیا ہوگا، نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم گھروں میں دیکھتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ان سے غلطی ہو گئی ہے، اب اگر کوئی مہمان آ گیا تو کیا کریں گے، پوری سٹوری اس کی مہمان کو بیان کریں گے، اور اس کے منہ پہ بیٹھ کر اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں گے، میرا بیٹا تو ایسا ہے ایسا ہے۔ اب بیٹا جب سامنے بیٹھ کر آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، مہمان کے سامنے اس کی جو ہے وہ عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی بات مانے گا یا آپ کا نافرمان بنے گا؟ تو یہ ہمارے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کو نرم اور اچھے انداز سے سمجھانا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ کسی سے غلطی ہو جائے اس کو پیار سے سمجھائیں۔ آج ہمارا کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے ہاں 10-12 سال کے بچے مسجد میں آتے ہیں، اب وہ بعض کو شرارت بھی کر دیتے ہیں، اب لوگ وہیں پر اسے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں گے، مارنا شروع کر دیں گے، اسے جو ہے بعض اوقات تو مسجد میں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے، وہ مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نقصان ہوا یا فائدہ ہوا، بچہ نمازوں سے ہی دور ہو گیا۔ تو اس طرح کا رویہ ہمیں اپنانا نہیں چاہیے۔ اور پھر آج کل تو اللہ معاف کرے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی کی کوئی چیز دیکھی بس بغیر سوچے سمجھے، یہ نہیں دیکھا سچ ہے جھوٹ ہے، میری کوئی ذمہ داری ہے اس کو پھیلانے کی یا نہیں، شیئر کے بٹن پہ یاد رکھیں گے، اس کو شیئر کر دیں گے، آگے کسی کو واٹس ایپ پہ بھیج دیں گے۔ عجیب مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ بالکل بات کی تصدیق نہیں کرنی، یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے نہیں ہے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو آگے پھیلا دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے،
فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر سنی سنائی بات ہی ہوتی ہے نا۔ ہمارے پاس کیا تصدیق ہوتی ہے کہ جس بندے کے بارے میں یہ پوسٹ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ تو ہے نہیں، نہ ہی ہم نے اس سے رابطہ کر کے پوچھا ہوتا ہے۔ اور اگر سچ بھی ہو تو ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم کسی کے عیب کو آگے پھیلائیں؟ ہمیں تو دین اسلام نے مسلمانوں کے عیب پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، اور ہم دوسروں کے عیب اچھال رہے ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں کیا تربیت ملتی ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے سارے اصحاب کے سامنے انہیں ڈانٹنا نہیں شروع کر دیا، صحاب کے سامنے نہیں ان کی تربیت کی، بلکہ الگ بلا کے پیارے نرم اور اچھے انداز کے اندر ان کو سمجھا دیا۔ اب انہیں مسئلہ بھی سمجھ آ گیا اور ان کی دل آزاری بھی نہیں ہوئی۔ یہ ہے وہ انداز جو ہم نے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھنا تھا، لیکن افسوس آج کل بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے۔